السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا نیو چیپٹر ہے پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک، جو سوکس کا آخری باب ہے، باب نمبر 10۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ان تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی ہوتا کیا ہے؟ بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا، ان تعلقات کو فروغ دینا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے، قومی مفاد کے لیے، جس سے قوم کو فائدہ حاصل ہو، اس کے لیے بنیادی مناسب اقدامات اٹھانے کا نام خارجہ پالیسی ہوتا ہے۔ اس خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے کہ پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ ہم کچھ ممالک کا ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکستان اور افغانستان۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ افغانستان کا تعارف دیکھیں گے کہ افغانستان کس طرح کا ملک ہے، اس میں کس طرح سے جو ہے وہ کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، جو پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور افغانستان میں ٹوٹل 26 صوبے ہیں۔ یہ سارا ملک پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ مختلف اقوام مثلاً ہزارہ، تاجک، ترک، ازبک اور افغان وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ افغانستان میں افغانیوں کی ہوتی ہے، جو کہ پشتو زبان بولتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کا نام کابل ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ تجارت ہے۔ 2002 میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد حامد کرزئی کی عبوری حکومت قائم ہوئی۔ 2004 کے انتخاب میں واضح اکثریت حاصل کر کے وہ ملک کے صدر بن گئے۔ افغانستان کا تعارف آپ کو شارٹ کوسچن میں بھی آتا ہے، لیکن اگر ہم الگ بات کریں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایز اے لانگ کوسچن آتے ہیں۔ تعلقات کی بات کریں تو خیر سگالی دورے، پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم افغانستان کے ملک میں افغانستان کے دورے کرتے ہیں، جن میں وہ مختلف معاہدوں پر غور ثانی کرتے ہیں۔ خیر سگالی کے دورے 1970 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے تو پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی کے دورے کیے اور دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ممالک علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ مطلب عدم مداخلت مطلب کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فوجی انقلاب اور روسی مداخلت۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں جب ایک فوجی انقلاب برپا ہوا تھا تو دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور پاکستان نے ان بے گھر باشندوں کو، لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کی اس طرح مدد کی اور ان کو پناہ دی۔ افغان عوام کی حمایت۔ افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا تو پاکستان نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ دوسری طرف اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے بھی کوشاں تھی۔ جنیوا معاہدہ۔ جنیوا معاہدہ 1988 میں جو ہے وہ طے پایا تھا، جس میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی جنیوا میں روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے روس نے 1989 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لی تھی۔ روس نے افغانستان پر جب حملہ کیا تھا تو اس کے 1988 میں، تو اس کے نتیجے میں 1989 میں پاکستان نے روس اور افغانستان کی دوستی کے لیے یا اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا تھا۔ ان تینوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا جنیوا کے مقام پر، اس کو ہم کہتے ہیں جنیوا معاہدہ۔ یہ آپ کو الگ سے ایز اے شارٹ کوسچن بھی آتا ہے۔ مجاہدین کی حکومت۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی، جس کو حکومت
حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مجاہدین کے ایک گروپ جس کو طالبان کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ حکومت پاکستان نے دوبارہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ مشترکہ کمیشن کا قیام۔ مشترکہ کمیشن بیسیکلی جو ہے وہ ایک کمیشن کا نام ہے جو کہ مئی 2000 میں قائم کی گئی۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا، جس کا کام کیا تھا، جس کا مقصد کیا تھا، دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار اسمگلنگ کو روکنا اور افغان مجاہدین کی واپسی۔ دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کا طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ بیسیکلی کیا ہے، امریکہ نے افغانستان پر جب حملہ کیا تھا 11 ستمبر 2001 میں، تو اس واقعے کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان نے طالبان کی حکومت ختم کر دی اور وہاں ایک نئی حکومت قائم کی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کا تعاون کا اعلان کیا، افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی کی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ تعلقات کا نیا دور۔ 2003 میں پاکستان میں نئی جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ طے پایا اور معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ممالک اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مدد کر دیں گے۔ حامد کرزئی کے افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ 2014 میں افغانستان سے نیٹو افواج کی واپسی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا نیا دور شروع ہونے کا امکان ہوا۔ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین۔ پاکستان اور چین کی بات کریں تو ان دونوں کے درمیان دوستی بہت گہری ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ چین کے زیادہ قریب ہے دوستی میں۔ تعارف دیکھیں چین کا، تو چین جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا ہمسایہ دوست ملک ہے جو پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد قریباً 585 کلومیٹر ہے۔ چین کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ عوام چینی زبان بولتے ہیں۔ چین کی دارالخلافہ بیجنگ ہے۔ عوامی جمہوریہ چین 1949 میں مرز وجود میں آیا۔ یہاں کمیونسٹ حکومت ہے۔ تعلقات کی بات کریں تو بنڈونگ کانفرنس 1955 میں بنڈونگ کانفرنس پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی حد بندی کے لیے کوششیں کی گئیں اور 1963 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ ان دونوں کے درمیان بہت انتہائی خوشگوار تعلقات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ہوائی کمپنی نے بیجنگ میں ہوائی سروس بھی شروع کر دی۔ صدر پاکستان کا دورِ چین۔ فروری 1964 میں صدر پاکستان نے چین کا تاریخی دورہ کیا، جس میں چین نے کشمیر کے پرامن مسئلے کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی اور اسلحہ بھی فراہم کیا۔ فنی و مالی امداد۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، چاہے وہ فنی امداد ہو یا پھر مالی امداد ہو، اور اس کے لیے بھاری مشینری کمپلیکس اور ذیلی منصوبے وغیرہ جو ہیں وہ کام کیے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر۔ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قریبی رابطے جو ہے وہ قائم ہو گئے۔ دفاعی معاہدے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کئی معاہدے ہوئے۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان 1985 میں کئی معاہدے کیے گئے، جس کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان وار آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ اسی طرح سے صوبہ سرحد میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے بھی مہیا کیے۔ سفارتی تعلقات کی بات کریں تو پاکستان کے جو ہیں وہ دونوں کے درمیان
ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے قائم ہیں۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر ہمیشہ چین کا ساتھ دیا ہے اور چین کو اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بنانے کے لیے بھی کوشاں رہا ہے اور اس کی حمایت بھی کی ہے۔ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کمپوچیا میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کے مسئلے پر پاکستان نے چین کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ چین نے بھی افغانستان میں روس کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کی اور پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ خیر سگالی دورے۔ پاکستان اور چین کے درمیان ہمیشہ سے دو طرفہ تعلقات کی بنیاد رکھی گئی، جس کے تحت چین کے وزیر اعظم نے 1987 میں پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم چین نے 2001 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ صدر پاکستان نے 2001 اور 2002 میں چین کے دورے کیے۔ اسی طرح سے چین کے صدر نے 2006 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ 2012 میں پاکستان کے گوادر بندرگاہ کا انتظامی کنٹرول چین کی ایک کمپنی کو سونپ دیا گیا۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے کے متعدد معاہدے کیے گئے۔ CPEC کا منصوبہ۔ CPEC بیسیکلی کیا ہے؟ کوریڈور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ پاکستان میں چین کے درمیان راہداری کے اقتصادی منصوبے کو ہم کہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن میں بھی آتا ہے۔ CPEC بیسیکلی ہم کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے چند سالوں سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت چین پاکستان میں $133 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جو پاکستان کو تاشقند سے ریلوے اور بڑی شاہراہوں سے ملانے کے علاوہ بجلی کی بڑی پیداوار اور کارخانوں کے قیام پر مشتمل ہے۔ آج جو ہے وہ ہم نے دو ممالک کے تعلقات پڑھے، پاکستان اور چین، پاکستان اور افغانستان۔